السلام علیکم ناظرین۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عاقلہ، فاضلہ اور فرزانہ عورت تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہتے تھے۔ عالی نسب اور بڑی مالدار تھیں۔ ابو ہالہ اور عتیق کے بعد بہت سے سناوید اشرف قریش خواستگاری رکھتے تھے کہ وہ ان سے نکاح کر لیں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو خود نکاح کے لیے پیش کیا۔ نیز آپ کے غلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، خوش اخلاقی وغیرہ تمام واقعات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائے۔ ان تمام باتوں کا آپ پر بہت اثر ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک کنیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کی طرف مائل ہیں یا نہیں، اور یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی ترغیب دلاتی رہی۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا چیز آپ کو نکاح سے مانے ہے؟ فرمایا، میں دنیاوی ساز و سامان نہیں رکھتا۔ اس عورت نے کہا، اگر کوئی عورت ایسی پیدا ہو جائے جو صاحب جمال ہو اور صاحب مال بھی ہو اور حسب نسب میں بھی سب سے زیادہ اشرف ہو اور وہ نکاح کے اخراجات وغیرہ کی کفیل ہو، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرما لیں گے؟ فرمایا، ایسی عورت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اس عورت نے غرض کی، ایسی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو آپ کو بہت چاہتی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو اسے شوق دلاؤں اور راضی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مضاحکہ نہیں۔ اس کے بعد وہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے لیے راضی ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں اور اظہار مسرت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ اپنے چچاؤں سے کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب کے ہمراہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لائے جہاں عقد و نکاح ہوا۔ محابد دنیا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بوقت نکاح زندہ تھے، لیکن روضۃ الاحباب میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زندہ نہ تھے، بلکہ ان کے چچا عمر بن اسد تھے۔ حضرت ابو طالب نے ایک بلیغ خطبہ پڑھا۔ روضۃ الاحباب میں ہے کہ جب ابو طالب نے خطبہ مکمل کیا تو ورقہ بن نوفل جو کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ روضۃ الاحباب اور مواہب دنیا میں بعض روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مہر سارے 12 اوقیہ تھا، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہے۔ اس روایت کے بموجب 500 درہم ہوئی۔ ان دونوں روایتوں میں کتیب کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں 20 شتر مایہ کی قیمت 500 درہم یا 400 مشکال طلائی ہوتی ہوگی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر اتر آیا ہے اور اس کا نور اس کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جو اس نور سے روشن نہ ہوا ہو۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو یہ خواب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ اس نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ نکاح کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کئی روز مکہ کی پہاڑیوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ غرض اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں متوقف تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس حیرت انگیز واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ پھر
جبرائیل علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جانب مراجعت فرمائی۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ ہر شجر حجر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف مراجعت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اور کنپٹیوں کا گوشت لرز رہا تھا، جس طرح خوف و دہشت کے وقت ہوا کرتا ہے، جیسے کہ گائے کے ذبح کے وقت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر کمبل ڈالا اور چہرہ انور پر سرد پانی کے چھینٹے دیے تاکہ خوف دور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سارا حال بیان کیا اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں خطرے میں نہ پڑ جاؤں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کھائیے اور خوش رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھائی ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ریاضت و مجاہد کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، بیسیوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور ان کی برائی سے حذر فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانتیں ادا فرماتے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حال مبارک بیان فرمایا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی سے مدہوش ہو گئیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حالت کی تائید و تقویت کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے تھے، یہ قریش کے طور و طریق اور جاہلیت کے رسوم سے نکل کر حقیقی دین عیسوی اختیار کر کے موحد بن گئے تھے۔ ان کو انجیل کا عمل خوب آتا تھا اور وہ انجیل سے عربی زبان میں لکھا کرتے تھے، عبرانی زبان کو بھی جانتے تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ورقہ بن نوفل سے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے، وہ کیا فرماتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کو برادر زاد یعنی بھتیجا کہا تھا۔ یہ عرب کا عرف ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برادر یا برادر زاد کہا کرتے ہیں، اور اہل سیر بھی کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ہم عمر تھے۔ ورقہ بن نوفل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تمام حال جو گزرا تھا وہ بیان فرمایا۔ یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک و خوشی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نبی کہ جس کی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بشارت دی۔ میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوگا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قریب ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد و قتال پر مامور ہوں۔ کاش میں اس دن تک زندہ رہتا جو ان کبھی وہ توانا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نکالے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہیں اس کی مانند کوئی ایک لے کر بھی کبھی نہیں آیا کہ اس کے باوجود ان سے دشمنی کی گئی اور انہیں ایذا پہنچائی گئی۔ مطلب یہ کہ سنت الہی اس طرح جاری ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے دشمن رہے ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس سے کافروں نے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نصرت مدد کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تقریباً 25 سال تک زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کی روح فرسا مصائب کو نہایت
خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔